یہ کن عظیم ہستیوں کا عرس مبارک ہے کہ جس میں چاہنے والوں کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور اس عرس کی خوبصورت سی تقریب میں کن کن اہم شخصیات نے شرکت فرمائی، ساتھ ہی اتنی بڑی تعداد میں لنگر کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آج ہم نے کن شخصیات کی لکھی ہوئی کتابوں کا اسٹال لگایا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھیے آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کے عرس کی خوبصورت سی تقریب میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ پیارے انیس بھائی بھی ہمراہ ہیں۔ نکلنے سے پہلے مفتی ضیاء احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کو گاڑی میں رکھا۔ کتابوں کو گاڑی میں رکھنے کے بعد اور اس ایروپلین کے ان خوبصورت سے بادلوں میں چھپ جانے کے بعد ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کا آغاز کیا، اور کراچی کا ویدر 13 جولائی 2025 کو کچھ اس طرح کا ہو رہا تھا۔ چونکہ مجھے اور انیس بھائی کو بھوک لگ رہی تھی تو مزار قائد سے ہوتے ہوئے ہم سیدھا صدر میں موجود بنس روڈ پر پہنچ گئے، جہاں گاڑی کو پارک کرنے کے بعد ہم فوڈ سینٹر میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی ان کے خوبصورت سے سٹنگ ایریا میں بیٹھ کر ہم نے ان ویٹر بھائی کو اپنا آرڈر دیا۔ آرڈر دینے کے بعد ہم نے ہاتھ دھوئے اور پھر اتنے میں ہمارا آرڈر بھی آ گیا، یعنی بریانی، رائتا اور سلاد وغیرہ، جسے ہم نے کھانا شروع کیا اور ساتھ میں ایک موضوع پر باتیں وغیرہ بھی کی۔ خیر، کھانا کھا کر اچھے سے پلیٹ صاف کرنے اور بل پے کرنے کے بعد ہم فوڈ سینٹر سے باہر آئے اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر پاکستان کے دل جوڑیا بازار پر پہنچ گئے، اور یہی ایک شاندار اور خوبصورت سی میمن مسجد مصلح الدین موجود ہے، اور یہی دو عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، اور علامہ قاری محمد مصلح الدین علیہ رحمہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے سسر ہیں، اور آج شاہ صاحب علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی خوبصورت سی تقریب ہے۔ عرس میں شرکت سے پہلے گاڑی میں سے مفتی ضیاء احمد صاحب کی بکس نکالی اور ان بکس کو اسٹال تک لے جانے لگے، اور پرمیشن لینے کے بعد ہم نے مسجد کے مین گیٹ کے سامنے ان کتابوں کا اسٹال لگانا شروع کیا، اور برابر میں ہی صاحب عرس علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کا بھی اسٹال لگا ہوا تھا، جس پر اس عرس کے موقع پر 50% آف تھا۔ خیر، اسٹال پر کتابیں وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد ہم شوز اتار کر مسجد میں داخل ہوئے، جہاں مزار مبارک پر پہنچے تو اس عرس کے موقع پر مزار کو بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجایا ہوا تھا، اور صاحب عرس رحمت اللہ علیہ کے مریدین اور چاہنے والوں کی بڑی تعداد اس عرس کے موقع پر حاضر تھی۔ اور یہ بھی تو ایک عرس ہے اور مزار ہے، مگر یہاں مجھے کوئی عورت نہیں دکھائی دی اور نہ ہی کوئی ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا ہوا دکھائی دیا۔ تمام ہی بڑے ادب اور احترام سے عرس منا رہے تھے، اور یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں۔ خیر، میں نے یہیں بیٹھ کر کچھ دیر صاحب مزار سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد میری ملاقات علامہ نذیر صاحب اور زید سے ہوئی، جو کہ اس عرس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس عرس میں شرکت کے لیے آ رہی تھی۔ چونکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا تو ہم اوپر فرسٹ فلور پر آ گئے، جہاں اس خوبصورت سی مسجد میں عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد دوسری نشست کا آغاز کر دیا گیا، یعنی خوبصورت سی محفل نعت کا اہتمام کیا گیا، اور ماشاءاللہ سے صاحبزادہ سید شاہ عبد الحق قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد صلاح الدین صدیقی صاحب سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس خوبصورت سی نشست کے اختتام پر شاہ صاحب نے دعا فرمائی، اور پھر بعد نماز مغرب آج کی آخری نشست تقریر علماء کرام کا آغاز کر دیا گیا، اور ماشاءاللہ سے پوری مسجد مکمل طور پر، یعنی گراؤنڈ فلور، فرسٹ اور سیکنڈ فلور، ساتھ ہی یہی موجود گارڈن بھی چاہنے والوں سے مکمل طور پر بھر چکا تھا، اور شدید علالت کے باوجود شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب اور علامہ ابرار رحمانی صاحب بھی اس عرس میں شریک تھے، ساتھ ہی دیگر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ بھی شریک تھے۔ علماء کرام نے اظہار خیال فرماتے ہوئے صاحب عرس علیہ رحمہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچار کرنے اور دینی مدارس میں اپنی خدمات سر انجام دینے پر صاحب عرس علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم مصلح الدین کے حافظ طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ اس خوبصورت سی دستار بندی کے بعد عرس کے اختتام پر سید شاہ عبد الحق قادری صاحب نے مختصر سا اظہار خیال کرتے ہوئے تمام ہی کا اس عرس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ چونکہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا تو میں نے نیچے آ کر تازہ وضو کیا۔ رش ہونے کی وجہ سے وضو کرنے میں وقت لگ گیا اور اقامت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ
اس کے بعد میں یہی موجود مسجد کی اس خوبصورت سی لفٹ کے ذریعے اوپر سیکنڈ فلور پر آ گیا، جہاں میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ خیر اب عشاء کی بقیہ نماز اور دعا کے بعد تمام احباب لنگر تناول فرمانے گراؤنڈ کی جانب چل پڑے، جہاں کثیر تعداد میں عرس میں شرکت کرنے والے احباب کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا، اور لنگر کو ان بڑے بڑے تھالوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور ساتھ میں میٹھے کے طور پر حلوہ بھی پیش کیا جا رہا تھا۔ خیر تمام احباب کے حلقے بنانے کے بعد تمام ہی افراد کی خدمت میں لنگر پیش کیا جانے لگا، اور آخر میں سید ریحان بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ قہوہ پلایا۔ اوکے، ملتے ہیں کس نیکسٹ ولاگ پر، تب بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔